حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سے مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ خلیفہ کے آنے کا مدعا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح یہ مقصد ہے، اور پھر وضاحت بھی فرمائی کہ دیکھو حضرت آدم سے اس نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک مدت دراز کے بعد جب انسان کی عملی حالتیں کمزور ہو گئیں اور انسان زندگی کے اصل مدعا اور خدا کی کتاب کی اصل غایت بھول کر ہدایت کی راہ سے دور جا پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ایک مامور اور مرسل کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت کی اور ضلالت کے گڑھے سے نکالا۔ فرماتے ہیں کہ شان کبریائی نے جلوہ دکھایا اور ایک شمع کی طرح نور معرفت دنیا میں دوبارہ قائم کیا گیا، ایمان کو نورانی اور روشنی والا ایمان بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہم نے دیکھا۔ فرمایا کہ پھر غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے پر جب پہلے نبی کی تعلیم کو لوگ بھول کر راہ راست اور متاع ایمان اور نور معرفت کو کھو بیٹھتے ہیں اور دنیا میں ظلمت اور گمراہی اور فسق و فجور کا چاروں طرف خطرناک اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جوش مارتی ہیں اور ایک بڑے عظیم الشان انسان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا نام اور توحید اور اخلاق فاضلہ پھر نئے سرے سے دنیا میں اس کی معرفت قائم کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بیان ثبوت ہزاروں نشانوں سے دیے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کھویا ہوا عرفان اور گمشدہ تقویٰ طہارت دنیا میں قائم کی جاتی ہے۔ بس مسلمانوں میں بھی ایمان کھویا ہوا ہے، تقویٰ کھویا ہوا ہے، اور غیر مسلموں میں بھی۔ اس لیے اس زمانے کے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خاتم الخلفاء کو بھیجا اور آپ نے قائم کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ عظیم الشان انقلاب واقع ہوتا ہے۔ غرض اسی سنت قدیمہ کے لیے، یہ غور سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا اسی سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے۔ بس جماعت احمدیہ قیام بھی اس لیے قائم ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہستی کے بیان ثبوت پیش کیے جائیں، توحید کو دوبارہ قائم کیا جائے، اخلاق فاضلہ کو نئے سرے سے قائم کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کی عملی حالت کمزور ہے، قبروں کی پوجا، شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں یہ لوگ، فسق و فجور عام ہے، اور خود اس بات کو یہ مانتے ہیں، اخباروں میں کالم لکھے جاتے ہیں اس پر۔ لیکن جیسا کہ میں کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہدایت دینے اور ضلالت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے، اسے یہ ماننے کو تیار نہیں، مخفی شرک میں یہ مبتلا ہے اور اخلاق فاضلہ کو نام و نشان ہی نہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا آخری فقرہ، جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ہر وقت ہوشیار رکھنے والا ہونا چاہیے کہ اس سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف فسق و فجور اور فساد پھیل جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، توحید کو بھول جاتے ہیں لوگ، شرک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو بھیجتا ہے اور پھر یہ نئے سرے سے تجدید دین ہوتی ہے۔ بس اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر
اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے تو پھر بڑی قابل فکر بات ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ وابستہ انعامات کے حصول کے لیے جن باتوں اور جن کاموں کے کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، ان کے معیار کیا ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری باتیں کیسی ہیں، ہماری نمازوں کے قیام کیسے ہیں، ہمارا ہر قول و عمل شرک سے پاک ہے یا نہیں، ہماری مالی قربانیوں کے معیار کیا ہیں، ہماری اطاعت کے معیار کس درجے کے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں۔ اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معیار پر اپنے سلسلے کے ماننے والوں آپ جس معیار پر اپنے سلسلے کے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔